غصہ کب آتا ہے؟ دیکھیے، جب دو افراد بیٹھے ہوں اور ان میں گفتگو شروع ہو جائے اور گفتگو ہوتے ہوتے بات کسی ایسی مسئلے پر آ جائے جس میں اختلاف ہو. اب اس اختلافی مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آوازیں قدرے بلند ہو جائیں گی اور پھر کوئی ایک آواز زیادہ بلند ہو جائے گی. یہ جو آواز زیادہ بلند ہوئی، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس شخص کے پاس اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس مواد نہیں ہے. یہ کمزوری کی علامت ہے. یعنی ایسے میں غصہ آتا ہے جب انسان کے پاس دلیل نہ رہے، وہ دوسرے کو کسی حقیقت کی بنیاد پر، کسی فگر کی بنیاد پر، کسی فیکٹ کی بنیاد پر دوسرے کو قائل نہ کر سکے، تو پھر اس کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے. لیکن ایسے میں وہ شخص جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جو بات کو جانتا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو بڑی گہرائی سے چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا شخص ان سے الجھتا ہے اور بے پر کی بات کرتا ہے اور کوئی دلیل نہیں دیتا، آواز بلند کرتا ہے، تو وہ اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یار، آپ جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہوگا. تو اب یہ اس چیز کی دلیل ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھیے، جنگ میں بھی جو طاقتور ہتھیار ہوتا ہے وہی کام آتا ہے. تلوار کی کاٹ بہت ہے لیکن الفاظ کی کاٹ اس سے بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا جب بھی کبھی کوئی بات چیت ہو، کہیں بحث و مباحثہ ہو، تو یاد رکھیے کہ آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تبھی بلند نہیں ہوگی جب آپ کے پاس معلومات ہوں گی، حقائق ہوں گے، آپ اس بات کو، اس مسئلے کو جانتے ہوں گے. تو لہٰذا کسی بحث میں داخل ہونے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں. اگر جانتے ہیں تو بات کیجئے، اگر نہیں جانتے ہیں تو خاموشی اختیار کیجئے.